اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم۔ اچھا جی میرے پیارے پاکستانیوں، آج کل کافی شدت کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ دو تین چیزیں ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک فالج ہے، ایک گردے ہیں۔ آج گردوں کی صحت کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں۔ گردے کا جو بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریٹینائن۔ تو اس میں کریٹینائن کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات کا ایک مرکب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شیئر کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے آئیکن اسے بھی اوپن کر لیں، اور ایسی مزید مفید ویڈیوز آپ حاصل کرنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا سکوں، بہتر سے بہتر علاج معالجے کو کیسے وقوع پذیر کیا جاتا ہے، کیسے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس اور سبسکرائب جتنے آپ کرتے جائیں گے میرا حوصلہ اتنا اچھا ہوتا جائے گا، اور اسی طرح سے میں آپ کو پھر اسے کھول کر سمجھانا شروع کروں گا۔ تو آتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف۔ نسخہ کیا ہے؟ جب بندے کی کریٹینائن بڑھ جائے تو اسے نارمل کرنے، کڈنی کی کریٹینائن جب بڑھ جاتی ہے تو اسے نارمل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ایک مرکب ہے۔ آسانی کے ساتھ پنساس اسٹور پر یہ تمام ادویات جو ہیں موجود ہوتی ہیں، دستیاب ہوتی ہیں، اور یہ کوئی اتنا مہنگا اور اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہے، اور نہ کھانے میں کوئی اتنی اس میں جو ہے وہ آپ کچھ دیکھیں کہ دوائی ہوتی ہے کھانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمکین سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، آپ کھائیں اور استعمال کریں، دیکھیں۔ اور کریٹینائن جو ہے صبح چیک کروائیں، اور پھر دوائی کا ایک خوراک کھانے کے بعد شام کو جا کے دوبارہ کریٹینائن کو چیک کروائیں، انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ میرے پاس جب سب سے زیادہ بڑا کریٹینائن لے کے کوئی بندہ کو 6 یا 5 پہ آیا ہے تو میں صبح اس کی کریٹینائن کرواتا ہوں، دوائی دیتا ہوں، ساتھ بٹھاتا ہوں، شام تک اسے جو ہے اپنے پاس رکھتا ہوں، اور پھر شام کے بعد پھر دوبارہ اس کا کریٹینائن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں واضح فرق آ چکا ہوتا ہے، اور وہ بندہ دوائیں دے کے جاتا ہے۔ تو نسخہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ویسے میں ویڈیو میں لکھ بھی دوں گا۔ تو نسخہ ہے، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جو کھار، پھر آپ نے لینا ہے کلمی شورا، پھر آپ نے لینا ہے جناب جو کھار، تبا شیر، کلمی شورا، الائچی خرد اور سبز الائچی جو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے اس میں ڈالیے شکر۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو کھار، تبا شیر، کلمی شورا اور الائچی خرد یہ لینی ہے 2 تولہ، اور شکر آپ نے اس میں 10 تولہ ڈال کے اسے وہیں سے پنساری سے ہی اسے کہنا ہے کہ اسے گرائنڈ کر دیں، پیس دیں، کوٹ دیں، جیسا بھی جو کرتے ہیں صفوف بن جائے گا۔ اس صفوف کی آپ نے کل 7 خوراکیں بنانی ہیں، 7 خوراکیں بنانی ہیں۔ اور اگر آپ 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو 10 بجے کچی لسی کے ساتھ یا شکر والے پانی کے ساتھ آپ نے ایک خوراک کو کھا لینا ہے، اور شکر یا کچی لسی جو ہے وہ زیادہ پینی ہے، مطلب 2-3 گلاس پی لینے۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو پیشاب آئے گا، آپ نے جا کے پیشاب کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے، آ کے پھر 2 گلاس پانی پی لینے شکر والے، یا کچی لسی پڑی ہے تو وہ پی لینی ہے۔ پھر آپ کو گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر پیشاب آئے گا، آپ نے پھر پیشاب کر کے آنا ہے، اور آ کے دوبارہ اس کے بعد پھر سے وہی روٹین جو ہے وہ پیشاب والی ویسے کی ویسے ہی برقرار رکھنی ہے۔ جتنے زیادہ پیشاب کریں گے اتنی جلدی آپ کو آرام آئے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو گردوں کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔